معلوم یہ چلا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتا ہے اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، اس کے ایمان کے اندر ضعف ہے. لیکن ایک مال وہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا مال تمہارے پاس ہے یہ اللہ کے راستے میں قربان کر دو، اور کوئی آدمی تب بھی نہ کرے تو یہ بہت بڑا مجرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم، یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا. یہ تمہارا مال تھوڑی ہے، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ بینک بیلنس، یہ لاکھوں اربوں، یہ زمین، یہ کھیتی، یہ جائیداد، یہ کیا ہے؟ مما رزقناکم، یہ میں نے تم کو دیا ہے، لہٰذا میرے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچہ کرو. اور سود اتنا بڑا گناہ ہے، گویا کہ کوئی سود لیتا ہے یا دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے. تو کبھی سود نہ لیں. آج کتنے مسلمان ہیں سود کا شکار ہیں، لاکھوں بینک سے لون لیا ہے، ہر مہینے لون دے رہے ہیں. یاد رکھو سود لینے سے، سود دینے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ مال گھٹتا ہے. تو سود کی ممانعت کہی جا رہی ہے کہ سود یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہاں کبھی پیسے کی ضرورت پڑے تو کیا کرو؟ قرضہ لے لیا کرو، قرضہ لے لو. اور قرضے کے لیے ضروری کیا ہے؟ جب آپ کسی کو قرضہ دیں تو کوئی گواہ بٹھا لیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں قرضہ دیا بھول گئے، بھول جاتے ہیں، پھر وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں قرضہ لینے کے لیے 10 چکر لگائیں گے، اور جب آپ ان کے پاس اپنا پیسہ لینے جائیں گے تو ہاں کل دے رہے ہیں، کل دے رہے ہیں. آپ کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی کا حساب رکھو، اپنی بیٹی پر نظر رکھو، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے. نہیں مولانا میری بیٹی بڑی دیندار ہے، میری بیٹی بہت دیندار ہے، نماز پڑھنے والی ہے، ایک دن کا روزہ نہیں چھوڑتی ہے. آپ کی بیٹی دیندار تو بہت ہوگی، حضرت مریم سے زیادہ دیندار نہیں ہو سکتی ہے. آپ کی بیٹی بڑی اللہ والی ہوگی، حضرت مریم سے زیادہ اللہ کرنے والی تو نہیں ہے. حضرت زکریا کہتے ہیں آئے مریم یہ انگور کہاں سے آ گئے، یہ سیب کہاں سے آ گئے؟ کہا یہ میرے رب کی طرف سے ہیں. اس سے معلوم چلا اپنی بیٹیوں کا حساب لو، کہاں سے آ رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو، یہ تمہارے موبائل میں نمبر کس کا ہے، تم رات کے 12 بجے آن لائن کیوں ہو، ابھی تم کس کے ساتھ گئی تھی، یہ تمہارے پاس پین کہاں سے آیا، یہ قلم کہاں سے آیا، میں نے تو تمہیں یہ چیز لا کر کے نہیں دی ہے، یہ کہاں سے آئی. آپ سوال کریں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. قابل عزت
حاضرین محفل، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج تیسرے پارے کی منتخب آیات کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پارے کی شروعات ہو رہی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ سمجھ لو پہلے کہ ایک ہوتا ہے رسول اور ایک ہوتا ہے نبی، دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ رسول اور نبی کے درمیان فرق کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ نبی کہتے ہیں جس کو مستقل طور پر کوئی شریعت نہ ملی ہو، اور رسول کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہوئی، جس کو کتاب ملی ہو، جس کو مستقل طور پر شریعت ملی ہو۔ تو سب سے پہلے جو رسول ہیں وہ کون ہیں؟ نوح علیہ السلام۔ اور سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ ایک چیز اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو نبی بن کر کے آئے وہ رسول نہیں ہوتا ہے، جو نبی بنا کر کے بھیجا گیا وہ رسول نہیں ہوتا ہے، لیکن جو رسول بنا کر کے بھیجا گیا وہ رسول اور نبی دونوں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ جیسے ہر لڈو مٹھائی ہوتی ہے لیکن ہر مٹھائی لڈو، اب زیادہ جلدی سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو رسول الگ ہوتے ہیں، نبی الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اللہ نے بہت سے رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور کسی کو کوئی فضیلت دی، کسی کو کوئی فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، کچھ رسول ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کی، اور وہ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کلیم اللہ ہیں، یہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے، یہ اللہ سے کلام، ٹاک ٹو اللہ، اللہ سے بات کرتے تھے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا خصوصیت ملی؟ عیسیٰ علیہ السلام برس کی، کوڑھ کی بیماری کو اللہ کے حکم سے صحیح کر دیتے تھے۔ دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں مردے کو زندہ کر دوں، یا کوئی دنیا کے اندر مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ مٹی کی چڑیا بناتے، پرندہ بناتے اور پھونک مارتے،
چڑیا کے اندر جان پڑ جاتی، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا، یہ ان کی خصوصیات تھی۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان کے پاس تخت تھا، جہاں چاہتے اڑ جاتے۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں ایسی قوت تھی کہ لوہا ہاتھ میں آتا اور پگھل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ تو ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے افضل بنایا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ سے افضل ہیں یا ہمارے نبی عیسیٰ سے افضل ہیں۔ کسی نبی کا نام لے کر نبی کی بڑائی بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے جتنا بڑا مقام نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اتنا بڑا مقام کسی اور نبی کو دنیا کے اندر نہیں ملا ہے۔ اللہ کے نبی کو جو سب سے بڑا مقام، سب سے اونچا مقام دیا گیا وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، آپ ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ دنیا کے اندر جو پہلے رسول آتے تھے، کوئی اپنی قوم کے لیے ہے، کوئی اپنی بستی کے لیے ہے، کوئی اپنے گاؤں کے لیے ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ پوری دنیا کے لیے، آنے والوں کے لیے، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے، سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے وقت کے اکیلے نبی ہیں، آپ اپنے وقت میں نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ حضرت ابراہیم کو دیکھیے، حضرت ابراہیم کون ہے؟ نبی ہے۔ بیٹا اسماعیل کون ہے؟ نبی ہے۔ بیٹا اسحاق کون ہے؟ نبی ہے۔ لوط بھتیجے ہیں۔ ایک وقت میں کتنے نبی ہو گئے؟ 4 نبی۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، ان کے بھائی ہارون نبی ہیں، حضرت خضر نبی ہیں، حضرت شعیب نبی ہیں۔ ایک وقت میں کتنے نبی؟ 4 نبی۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں اور قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی کی فضیلت میں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، جتنے نبی، جتنے رسول اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ نے سب کا نام قرآن کے اندر لیا ہے، سب کا نام۔ حضرت آدم کے بارے میں فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت آدم کا نام لیا۔ حضرت نوح کے بارے میں فرمایا، یا نوح بط بسلام، یہاں بھی نوح کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم کا نام لیا جا رہا ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حضرت زکریا کا نام لیا جا رہا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت یحییٰ کا نام لیا جا رہا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت موسیٰ کا بھی نام لیا گیا، یا موسیٰ لا تخف۔ حضرت عیسیٰ کا بھی نام لیا، یا عیسیٰ۔ لیکن اللہ نے کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں نہیں پکارا ہے۔ آپ پورا قرآن دیکھ لیں، اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی کے بارے میں؟ یا ایھا النبی، آئے میرے پیارے نبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، قم اللیل الا قلیلا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ نے نام نہیں لیا، نبی کے اوصاف کو، نبی کے خصوصیات کو اللہ نے ذکر کیا، نام نہیں لیا، تو یہ نبی کی کیا ہے؟ خصوصیت ہے۔ تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر
فضیلت دی ہے، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آئے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، آئے ایمان والوں اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے، قیامت کے دن کے آنے سے پہلے، جہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، جہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، جہاں کوئی پوسٹ کام نہیں آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھوں کو نہیں کھولتا ہے، والکافرون هم الظالمون، ایسے شخص کے اندر کفر کی علامت پائی جا رہی ہے۔ معلوم یہ چلا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتا ہے اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، اس کے ایمان کے اندر ضعف ہے۔ اور ایک نقطہ میں آپ کو اور بتاؤں، ایک مال تو وہ ہوتا ہے جو آپ کا اپنا مال ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ غریب آیا ہے اس کو آپ دے دیں، تو آپ کے دل میں ہے اگر آئے گا تو آپ دے دیں گے، اور نہیں آئے گا تو آپ کا مال ہے، نہیں دینا چاہیں تو نہ دیں۔ لیکن ایک مال وہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا مال تمہارے پاس ہے یہ اللہ کے راستے میں قربان کر دو، اور کوئی آدمی تب بھی نہ کرے تو یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم، یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ یہ تمہارا مال تھوڑی ہے، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ بینک بیلنس، یہ لاکھوں اربوں، یہ زمین، یہ کھیتی، یہ جائیداد، یہ کیا ہے؟ مما رزقناکم، یہ میں نے تم کو دیا ہے، لہٰذا میرے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچہ کرو۔ اس کے بعد آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے۔ ہم آیت الکرسی پہ زیادہ رکیں گے نہیں، جلدی سے آیت الکرسی سے ہم اور آپ گزر جائیں گے۔ ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا ابو المنذر۔ اللہ کے نبی ان سے سوال کرتے ہیں اے ابو المنذر یہ بتاؤ کہ قرآن کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابو المنذر کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ ادباً کہا، جبکہ ان کو معلوم تھا۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم چلا، جب کوئی بڑا آپ کے سامنے موجود ہو اور کوئی سوال آپ سے کیا جائے، کوئی سوال کیا جائے، آپ کو سوال کا جواب معلوم بھی ہے، تب بھی آپ اس کا جواب نہ دیں، کہہ دیں بھئی فلاں صاحب ہیں ان سے پوچھ لو، یہ آپ کو بتا دیں گے، یہ میرے علم سے زیادہ ان کا علم ہے۔ آج مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 4-5 لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی آیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں وہ فلاں سوال ہے، میرا مسئلہ ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اب مولانا صاحب تو سوچ رہے ہیں کہ میں اس کو جواب کیسے دوں؟ جو بغل میں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ارے تمہیں معلوم نہیں وہ حرام ہے، تمہیں معلوم نہیں وہ حلال ہے؟ تو معلوم یہ چلا جب کوئی بڑا بیٹھا ہو تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں صحابی سے، یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا جواب دو۔ کہا اللہ کے رسول قرآن کی سب سے عظیم آیت یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا ایسے کر کے اور کہا شاباش تمہارا علم مبارک ہو، تمہارا جواب بالکل صحیح ہے۔ تو آیت الکرسی یہ کیا ہے؟ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اور سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آڑ ہے۔ یعنی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے اگر پڑھ لیں گے
گھر کے اندر جنات ہیں، بھوت ہیں، چڑیل ہے، ڈائن ہے، سب گھر سے نکل جائے گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان بھاگتا ہے اس گھر سے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، اور آیت الکرسی بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تب بھی اس کے گھر کے اندر شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ اگر رات میں پڑھنے سے پہلے سو جاتا ہے تو پوری رات وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اللہ کی سرکشا میں رہتا ہے۔ تو آیت الکرسی یہ سب سے عظیم آیت ہے، شروعات ہو رہی ہے، بہت جلدی انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو کبھی اونگ آتی ہے اور نہ اللہ کو کبھی نیند آتی ہے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ اونگ کا ذکر پہلے کیوں ہے اور نیند کا ذکر پہلے کیوں ہے۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہر چیز کا بادشاہ، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسانوں کا مالک بھی اللہ ہے، فرشتوں کا مالک بھی اللہ ہے، جناتوں کا بھی مالک اللہ ہے۔ اس ہواؤں پر اللہ کی حکومت ہے، پانی پر اللہ کی حکومت ہے، رینگنے والے کیڑوں کا بھی بادشاہ اللہ ہے، پھاڑنے والے جانوروں کا بھی بادشاہ اللہ ہے، دہاڑنے والے جانوروں کا بھی بادشاہ اللہ ہے۔ زہریلا جانور ہو وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، سیدھا سچا جانور ہو اللہ اس کا بادشاہ ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آئے لوگوں بہت سی ایسی مخلوق ہے جسے تم جانتے نہیں ہو، جسے تم دیکھ بھی نہیں سکتے ہو، جس کے بارے میں تم نے کبھی سنا نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کا بھی مالک صرف اللہ ہے۔ زمین، آسمان، آسمانوں کی چیزیں، زمین کی چیزیں، پہاڑ، ندی، جھرنے، پانی، ہواؤں کا آنا، آندھی کا آنا، زلزلے، اور اسی طریقے سے جانور، پھاڑنے والے، رینگنے والے، ڈسنے والے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے علاوہ کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تم کر کے آ چکے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے، اور تمہارے ساتھ جو آگے ہونے والا ہے، تمہاری دکان کتنی چلے گی، تمہارا کاروبار کتنا بڑھے گا، تمہارے بچے کتنے ہوں گے، تمہاری نسل کہاں تک جائے گی، جو تمہارے ساتھ آگے ہونے والا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو پیچھے ہو چکا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی چیز اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اچھا، اللہ کی کرسی کیا ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہے؟ اللہ کی کرسی کسے کہتے ہیں؟ موضع قدمین، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے وہ اللہ کی کرسی ہے۔ اور اللہ کی کرسی بڑی کتنی ہے؟ ساتوں زمین، ساتوں آسمانوں کو ملا دیا جائے وہ بھی اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں جیسے ایک بڑا سا جنگل ہو اور اس جنگل میں پڑی ہوئی ایک معمولی سی انگوٹھی ہو، تو یہ زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگ سب مستری ہیں، کوئی دکان پر کام کرتا ہے، کوئی گھروں میں کام کرتا ہے، کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے، آپ لوگ تھکتے ہیں یا نہیں تھکتے ہیں؟ تھکتے ہیں نہیں تھکتے ہیں؟ تھک جاتے ہیں۔ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی سن رہے ہیں، تفسیر بھی سن رہے ہیں، گھر بھی چلا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، تو ہم سب تھکتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ بھی کبھی تھکتا ہے؟ اتنی بڑی دنیا کا نظام، کہیں سورج نکل رہا ہے، کہیں چاند نکل رہا ہے، کہیں صبح ہو رہی ہے، کہیں شام ہو رہی ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی قبر میں جا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں ہے؟ فرمایا
ولا یؤودہ حفظہما، 7 آسمان 7 زمین سب کا نظام چلا رہا ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی تھی۔ میں چاہت تو یہ رہا تھا کہ جلدی سے گزر جاؤں، لیکن ایک نقطہ میں بس بتا کے انشاءاللہ پھر اس کے آگے گزریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ پہلا لفظ اس آیت کا دیکھیے کیا، اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ اپنا نام بتا رہا ہے کہ اللہ کا نام کیا ہے۔ اللہ کا نام ہے، اور جو اس کے اور نام ہے جیسے رحمان رحیم، غفور عزیز قہار ستار جبار، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ لیکن جو اللہ کا نام ہے وہ کیا ہے، اللہ لا، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آج ہم اور آپ اپنے زبانوں پر اللہ کے اور بھی نام استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خدا ہے اللہ تعالیٰ، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، خدا نے چاہا تو یہ کر لیں گے، یا خدا حافظ۔ تو خدا کہنا غلط نہیں ہے، پہلے میں کہا کرتا تھا خدا کہنا غلط ہے، لیکن اگر کوئی کہنا چاہے خدا تو کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ خدا یہ وہ نام ہے جو انسانوں نے بنایا ہے، اللہ وہ نام ہے جو اللہ نے خود بنایا ہے۔ تو اللہ کا آپ کون سا نام لیں زیادہ، کیا کہیں، اللہ، کیا کہیں، اللہ۔ ایک بہت پیاری بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے ایک لفظ ہے خدا، ٹھیک ہے، خا دال الف، اس لفظ کا آپ کوئی ایک حرف ہٹا دیں، کوئی ایک حرف، تو نام بدل جائے گا۔ جیسے خدا سے آپ خے ہٹا دیں تو کیا بنے گا، خدا کا خے ہٹا دیں کیا بنتا ہے، دا، دا کا کوئی معنی ہے نہیں ہے۔ اچھا اخیر کا الف ہٹا دیں تو بنتا ہے خد یا خود، کوئی معنی ہے نہیں ہے۔ تو کسی بھی لفظ کا کوئی حرف ہٹانے سے معنی بدل جاتا ہے۔ ایک لفظ عربی کے اندر ہے جمیل، جمیل کا مطلب خوبصورت، جمیل کا جیم ہٹا دیں کیا بن جائے گا، میل، میل کا کیا مطلب ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ جمیل کا میم ہٹا دیں کیا بنے گا، جیل، کیا مطلب ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ یا ہٹا دیں کیا بنے گا، جمل۔ تو کسی لفظ کا کوئی حرف ہٹا دیا جائے تو لفظ بگڑ جاتا ہے، نام بگڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا نام دنیا کے اندر ایک ایسا نام ہے، آپ اس اللہ کے نام میں سے کوئی ایک حرف بھی ہٹا دیں تب بھی اللہ کا نام بدلے گا نہیں۔ اللہ کے اندر کتنے حرف ہیں، الف لام لام ہا، کتنے ہو گئے، 4۔ ایسا کرتے ہیں اس کا شروع کا الف ہٹا دیتے ہیں، اللہ کا کیا بنا، للہ، کیا بنا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کو قرآن میں ذکر کر رہا ہے، جو کچھ زمین و آسمانوں میں وہ کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ اگر الف ہٹا دیا للہ بنائے تو یاد رکھیے للہ بھی اللہ کا نام ہے۔ ہم اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، ایک حرف کے ہٹانے سے بھی اللہ کا نام بدلتا نہیں ہے۔ اچھا ایسا کرو لام ہٹا دو، لام ہٹا دو، الف کہ الف رہنے دو، لام ہٹاؤ، کیا بن جائے گا، الہ، کیا بنے گا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ لوگو یاد جان لو تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے۔ آپ نے اگر اللہ کے لام کو ہٹا دیا ہے تب بھی اللہ کا نام بگڑے گا نہیں۔ آپ ایسا کریں الف بھی ہٹا دیں لام بھی ہٹا دیں، کیا بنا، لہو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ اللہ کے نام میں سے ایک حرف بھی ہٹا دیں اللہ کا نام بگڑتا نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کی خاصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا نام بتا رہا ہے، اللہ لا،
لہٰذا جب بھی اللہ کا نام لے تو اللہ ہی کہیں، کیونکہ اللہ نے خود اپنا نام لیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اننی انا اللہ، لوگوں میں اللہ ہوں، تو اللہ کا نام لے، اللہ کہہ کر کے پکارے، خدا، گاڈ، ایشور، پرمیشور، یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، میں اس بحث کے اندر تو نہیں پڑھوں گا، لیکن جب بھی نام لیں تو کیا کہیں؟ اللہ. کیا کہیں؟ زور سے بولو، کیا کہیں؟ اللہ. یہ نام ہی عجیب ہے، سننے میں اتنا مزہ آتا ہے، اس سے اچھا نام اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کا نام اللہ لے. اس کے بعد دو نبیوں کا ذکر ہے، ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا اور ایک حضرت موسیٰ کا. حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس سے گزر رہے ہیں، فلسطین سے گزر رہے ہیں. اس وقت جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے سارے یہودیوں کا قتل کر دیا تھا، سارے یہودیوں کو مار دیا تھا، سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں شہر کے اندر. حضرت عزیر علیہ السلام گزرے اور جب سارے لوگوں کو مرا ہوا دیکھا تعجب کر گئے، اللہ، یہ سارے لوگ مر گئے اور یہ قیامت کے دن زندہ بھی ہو جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، پیدا کرنے والے ہم ہیں اور عزیر کو شک ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی. موت آ گئی. حضرت عزیر کے ساتھ گدھا تھا، وہ گدھا سڑ گیا، اس کی ہڈیاں گل گئیں، صرف ہڈیاں باقی ہیں، اور کھانا تھا، کھانا گدھا اور عزیر علیہ السلام کو موت آ گئی، گدھا سڑ گیا، لیکن جو کھانا تھا وہ کھانا تازہ ترین رکھا ہوا ہے. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا گیا، اور کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا گیا. یاد رکھیے عزیر کو مار دیا گیا تھا، اصحاب کہف کو اللہ نے سلایا تھا، اور اس نبی کو اللہ نے موت دے دی تھی. تو اللہ وہ ہے جو موت دے کر زندہ کر سکتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو 300 سال سلا کر کے پھر بیدار کر سکتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے عزیر کتنا سوئے، آئے عزیر کتنا دیر رکے؟ کہا اللہ تھوڑی دیر یا آدھا دن. فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، سڑ گیا ہے، مر گیا ہے، کھانا دیکھو تازہ ترین رکھا ہوا ہے، تم نہ ایک دن سوئے ہو نہ 1 گھنٹہ سوئے ہو، ہم نے تمہیں 100 سال مار کر کے زندہ کیا ہے، اور اے عزیر ہم تمہیں 100 سال مار کر کے زندہ کر سکتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو پھر زندگی کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان چکا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، وہ موت دے کر کے زندہ کر سکتا ہے، زندہ دے کر کے موت دے سکتا ہے، وہ مال دے کر کے چھین سکتا ہے، وہ چھین کر کے دے سکتا ہے، وہ کمزور کو طاقتور بنا سکتا ہے اور وہ طاقتور کو کمزور کر سکتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ، اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. سورج کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ 10 نہیں کر سکتا ہے؟ یہ ہم نے منطق کے اندر پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ 10 سورج کر سکتا ہے. سورج کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قادر مطلق ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. عزیر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعجب کے ساتھ تو کیسے زندہ کر دے گا مرے ہوئے لوگوں کو؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا کرو 4 پرندے ذبح کرو. 4 پرندے ذبح کیے. کہا چاروں کو الگ الگ پہاڑ پہ رکھو. سب کے گوشت کو الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دیا. کہا اب سب کو آواز لگاؤ.
آواز لگائی, سارے پرندے اڑتے ہوئے آنے لگے. تو اللہ نے یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے. تو ان دو نبیوں کا واقعہ تھا, حضرت عزیر کا اور حضرت ابراہیم کا. اس کے بعد سود, انٹریسٹ, بیاج. بتایا گیا کہ بیاج لینا, بیاج دینا یہ حرام ہے. کیا دینا؟ بیاج. ہندی جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے ہیں. سود لینا, سود دینا یہ حرام ہے. دیکھیے سود کے اندر برکت نہیں ہے, اور سود اتنا بڑا گناہ ہے, گویا کہ کوئی سود لیتا ہے یا دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے. تو کبھی سود نہ لیں. آج کتنے مسلمان ہیں سود کا شکار ہیں, لاکھوں بینک سے لون لیا ہے, ہر مہینے لون دے رہے ہیں. یاد رکھو, سود لینے سے, سود دینے سے مال گھٹتا نہیں, مال بڑھتا نہیں ہے, بلکہ مال گھٹتا ہے. تو سود کی ممانعت کہی جا رہی ہے کہ سود یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہاں کبھی پیسے کی ضرورت پڑے تو کیا کرو, قرضہ لے لیا کرو, قرضہ لے لو. اور قرضے کے لیے ضروری کیا ہے, جب آپ کسی کو قرضہ دیں تو کوئی گواہ بٹھا لیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں قرضہ دیا بھول گئے, بھول جاتے ہیں, پھر وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں قرضہ لینے کے لیے 10 چکر لگائیں گے, اور جب آپ ان کے پاس اپنا پیسہ لینے جائیں گے تو ہاں کل دے رہے ہیں, کل دے رہے ہیں. تو جب قرضہ لو یا دو تو کیا کرو, گواہ بٹھا لو. اس کے بعد لکھ لو, کاغذ کے اندر لکھ لو کہ بھائی انہوں نے مجھ سے اتنا اتنا قرضہ لیا ہے, اور کب دینا ہے, قرضہ کب ادا کرنا ہے, اس کی تاریخ کا بھی تعین کر لو کہ اس تاریخ میں ہم جو ہے صدقہ قرضہ ادا کر دیں گے. تو یہ قرضے کا معاملہ ہے. لہٰذا سود سے بچنا چاہیے, اور قرضے کی ضرورت ہو تو آدمی قرضہ لے لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے, بزنس کو حلال کیا ہے. آپ بزنس کیجئے, آپ کو نہیں روکا جاتا ہے. آپ یہ موبائل 100 روپے کا لے کر کے آئے ہیں, آپ اسے 1000 کا بیچے, کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اخلاقی گراوٹ ضرور ہے, یہ چیز مناسب نہیں ہے, لیکن یہ حلال ہے, جائز ہے. آپ 10 روپے کی چیز کو 100 روپے میں بھی بیچ سکتے ہیں, آپ 1000 میں بھی بیچ سکتے ہیں. احل اللہ البیع, اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے. وحرم الربا, اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے, بیاج کو, انٹریسٹ کو حرام قرار دیا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. تو آدمی قرض لے لے لیکن سود نہ لے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو چاہے کسی فقیر کو امیر بنا دے, کسی گداگر کو بادشاہ بنا دے. وتنزع الملک ممن تشاء, اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں عزت ہے, جو آپ کو عزت دے سکتا ہے, اور اللہ ہی ہے جو ذلت دے سکتا ہے. آپ اس آیت میں غور کریں, اللہ نے سب سے پہلے فرمایا اللہ ہی ہے جسے چاہے عزت دے دے, جسے چاہے بادشاہ بنا دے, جسے چاہے سلطان بنا دے, اور جسے چاہے ذلیل کر دے. اس کے بعد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے دے. اس سے سب سے پہلا نقطہ یہ معلوم چلا, ضروری نہیں ہے اللہ نے اگر کسی کو بادشاہ بنا دیا ہے, اللہ نے کسی کو پیسے والا بنا دیا ہے, اللہ نے کسی کو کروڑ پتی بنا دیا ہے تو اس اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دے گی. ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. کتنے بادشاہ ہیں ہم اور آپ ہر روز گالی دیتے ہیں, انہیں برا بھلا کہتے ہیں. تو ملک ضروری نہیں ہے کہ ساتھ میں عزت بھی ملے. کتنے بیچارے غریب ہوتے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پہنے, یہاں سے کپڑا پھٹائے, لیکن ان کی سماج کے اندر ویلیو ہوتی ہے, ان کی سماج کے اندر عزت اور رسپیکٹ ہوتی ہے. تو ملک ایک الگ چیز ہے اور عزت ایک الگ چیز ہے, لیکن دونوں کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے. آخری بات, انشاءاللہ پھر بات ختم کرتے ہیں.
حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے یہ سمجھ لو کہ مریم کا معنی کیا ہوتا ہے. مریم کسے کہتے ہیں؟ مریم کا معنی ہوتا ہے وہ عورت یا وہ لڑکی جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہو, اس کو عربی میں کہیں گے عابدہ. حضرت مریم واحد ایک ایسی عورت ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے, اور کسی عورت کا ذکر قرآن کے اندر نام نہیں ہے. ذکر تو ہے لیکن نام کس کا ہے؟ صرف حضرت مریم علیہ السلام کا. اور حضرت مریم وہ عورت ہیں کہ جن کے نام پر اللہ نے پوری سورہ مریم کو نازل فرمایا. حضرت مریم دنیا کی واحد وہ عورت ہے جس کے پیٹ سے بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں ہے. ان کی ماں کا کیا نام ہے؟ حنا. ان کی ماں کی کوئی اولاد نہیں تھی. یہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھتی ہیں کہ دو پرندے ہیں, ایک اس کا بچہ ہے اور ایک پرندہ ہے, تو دونوں کھیل رہے ہیں. حضرت حنا بنت فاقوس کی نگاہ جب ان پرندوں پہ پڑتی ہے, حنا بنت فاقوس کہتی ہیں اللہ جب تو ان پرندوں کو بچہ دے سکتا ہے, آئے اللہ تو مجھے اولاد سے کیوں نہیں نواز سکتا ہے. حضرت مریم کی ماں بوڑھی ہو گئی ہے, جوان نہیں ہے. معلوم یہ چلا میرے پیارے بھائیوں, کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. حضرت مریم کی ماں دعا کر رہی ہیں آئے اللہ مجھے اولاد دے دے, میں تیرے راستے میں اس کو قربان کر دوں گی. آئے اللہ مجھے اولاد دے دے, میں تیرے راستے میں نکال دوں گی. آج ہماری اور آپ کے گھروں کی مائیں, ہمارے اور آپ کے ماں باپ بچہ پیدا ہونے سے پہلے خواب دیکھ رہے ہیں, میرا بچہ پیدا ہوگا ڈاکٹر بناؤں گا, انجینئر بناؤں گا, اس کو اتنا بڑا آدمی بناؤں گا. میرے پیارے بھائیوں, یہ حضرت مریم کی مائیں جو دعا کر رہی ہیں اللہ اگر تو نے مجھے اولاد دی تو میں اس کو تیرے راستے میں قربان کر دوں گی, میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی. معلوم یہ چلا اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو یاد رکھیے آپ کو اولاد بھی اچھی ملے گی. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ سن لیں, اپنی نیت اچھی رکھیں. یا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں بچے نہیں ہوئے ہیں وہ بھی اپنی نیت اچھی رکھے. اللہ نے اگر اولاد دی تو اپنی اولاد سے دین کا کام لوں گا. یاد رکھیے جیسی سوچ ہوگی, جیسی نیت ہوگی ویسی ہی برکت ہوگی. آج ہماری اور آپ کی نیت اچھی نہیں ہے, ہماری اور آپ کی جو اولاد نکل رہی ہے وہ بھی اچھی نہیں نکل رہی ہے. تو ماں باپ کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے اولاد پر. یاد رکھیے ماں باپ اچھے ہیں تو اولاد اچھی ہوگی, اور ماں باپ اچھے نہیں ہیں تو یاد رکھیے اولاد بھی اچھی نہیں ہوگی. حضرت مریم کی ماں دعا کر رہی ہیں, اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا, حضرت مریم کو پیدا کر دیا. حضرت مریم پیدا ہو گئی ہیں. حضرت مریم اپنے خالو حضرت زکریہ کی کفالت میں ایک کمرے کے اندر بیچاری بڑی دیندار تھی, اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں. ایک کمرے میں قرآن جسے محراب سے تعبیر کرتا ہے, ایک کمرے میں بیچاری اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہیں. حضرت زکریہ جب کہیں جاتے تو دروازہ بند کر دیتے تھے باہر سے تاکہ کوئی اندر نہ آ پائے. حضرت زکریہ ایک دن آئے, دیکھا حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. بے موسم کے پھل, انگور کا موسم نہیں ہے انگور رکھے ہوئے ہیں, سیب کا موسم نہیں ہے سیب, کھجور کا موسم نہیں ہے کھجور. حضرت زکریہ نے جب یہ دیکھا انگور کا موسم نہیں ہے انگور رکھے ہوئے ہیں, کھجور کا موسم نہیں ہے کھجور رکھے ہوئے ہیں. انا لک ھذا, اے مریم انگور کا سیزن نہیں, انگور کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو تجھے کوئی انگور لا کر کے نہیں دیے, میں نے تو کھجور لا کر کے نہیں دیا, یہ کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم کہتی ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل ہے, یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اس سے ایک نقطہ جو سب سے بڑا یہ معلوم چلا کہ لوگوں اگر تمہاری بیٹیاں ہیں, اگر تمہارے بیٹے ہیں اور وہ تمہارے سامنے موبائل چلا رہے ہیں تو ان سے پوچھو کس سے بات کر رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو. آپ کی بیٹی ہے, اپنی بیٹی کا حساب رکھو, اپنی بیٹی پر نظر رکھو, کہاں جا رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے. نہیں مولانا میری بیٹی بڑی دیندار ہے,
میری بیٹی بہت دیندار ہے, نماز پڑھنے والی ہے, ایک دن کا روزہ نہیں چھوڑتی ہے. آپ کی بیٹی دیندار تو بہت ہوگی, حضرت مریم سے زیادہ دیندار نہیں ہو سکتی ہے. آپ کی بیٹی بڑی اللہ والی ہوگی, حضرت مریم سے زیادہ اللہ کرنے والی تو نہیں ہے. حضرت زکریا کہتے ہیں آئے مریم یہ انگور کہاں سے آ گئے, یہ سیب کہاں سے آ گئے؟ کہا یہ میرے رب کی طرف سے ہیں. اس سے معلوم چلا اپنی بیٹیوں کا حساب لو, کہاں سے آ رہی ہو, کہاں جا رہی ہو, کس سے بات کر رہی ہو, یہ تمہارے موبائل میں نمبر کس کا ہے, تم رات کے 12 بجے آن لائن کیوں ہو, ابھی تم کس کے ساتھ گئی تھی, یہ تمہارے پاس پین کہاں سے آیا, یہ قلم کہاں سے آیا, میں نے تو تمہیں یہ چیز لا کر کے نہیں دی ہے, یہ کہاں سے آئی. آپ سوال کریں کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ اپنے بیٹوں سے بھی سوال کرو کہاں گئے تھے, اتنی رات میں کہاں سے آ رہے ہو, تمہارا فون بزی بتا رہا تھا, کس سے بات کر رہے تھے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ نبیوں کا کام ہے, یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں, آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے. آج باپ کہتا ہے ہمیں اپنی بیٹی پہ بہت بھروسہ ہے, ہماری بیٹی بڑی نیک ہے, بڑی دیندار ہے. آج اسی کہنے کی وجہ سے, آج اسی سوچ کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے گھرانے کس قدر تباہ ہیں, یہ ہم اور آپ جانتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں, شاید بڑی تلخ ہو, بڑی حقیقت ہو, کہ جتنا بگاڑ سماج کے اندر, گھروں کے اندر اس موبائل سے ہوا ہے, کسی اور سے نہیں ہوا ہے. میں مانتا ہوں فائدہ ہے اور بہت فائدہ ہے, یہ بھی میں مانتا ہوں, لیکن فائدے سے زیادہ اس کا نقصان ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے. بس میسج پر ایک ٹچ کرنا, کسی کو ایک میسج کرنا آج آدمی کو زنا تک پہنچا رہا ہے. ایک میسج کرنا اور پھر اس کے ذریعے اتنی بات کہ لڑکا لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر کے راتوں رات گھر سے فرار ہو رہے ہیں اس موبائل کی وجہ سے. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جس گھر میں موبائل ہو اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا جس گھر کی جوان لڑکی کے پاس موبائل ہو اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو خرابی ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. آپ سب خاموش ہیں, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن ہاں ایک بات اور ہے, سب خراب نہیں ہوتے ہیں یا سب خراب استعمال نہیں کرتے. بہت اچھے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں, بہت اچھی لڑکیاں بھی ہیں, بہت اچھی عورتیں بھی ہیں. تو حضرت مریم سے سوال ہو رہا ہے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے. حضرت زکریا بھی بوڑھے ہو گئے ہیں, بچہ نہیں ہے, اولاد نہیں ہے. حضرت زکریا سوچتے ہیں اللہ جب تم مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے, آئے اللہ مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں بچہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول فرما لیا. اس سے معلوم یہ چلا میرے پیارے بھائیوں, جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں, جب آپ کسی نیک چیز کو دیکھیں اور آپ کے دل کے اندر اس کے لیے تمنا پیدا ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو, کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اسی وقت قبول فرما لے. حضرت مریم کی ماں بھی دعا کر رہی ہیں, اللہ نے قبول فرمایا, اور حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں, اللہ نے قبول فرمایا. تو اس سے ایک سب سے بڑا نقطہ یہ معلوم چلا, کوئی بھی اچھی چیز جو جائز ہو اچھی چیز آپ کو دکھے, فوراً اللہ سے اس کے لیے دعا کر لیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ, وہ چیز جائز ہو, حرام نہیں. وہ چیز جائز ہو, حرام نہ ہو. اب کسی عورت کی آلریڈی شادی ہو ہی گئی ہے, آپ کو اچھی لگی, آپ دعا کر رہے ہیں, یہ والی دعا نہیں چلے گی. ہاں یہ الگ بات ہے, کوئی اگر کنواری لڑکی کو آپ نے دیکھا اور وہ آپ کو اچھی لگی یا اس کو آپ اچھے لگے تو اپنے رب سے دعا کریں. اور آج یہ بھی سماج کے اندر بہت بڑا بگاڑ ہے کہ لڑکا لڑکی راضی ہیں لیکن ماں باپ اپنی انا کی وجہ سے شادی نہیں کرتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب نیک لڑکے اور لڑکی آپس میں راضی ہیں, ان کے رشتے تمہارے پاس آئیں تو دیر نہ کرو, جلدی سے شادی کر لو. تو معلوم یہ چلا جب بھی کوئی تمنا ہو یا جب بھی کوئی اچھی چیز نظر آئے, فوراً اللہ کی بارگاہ میں اس سے دعا کر لی جائے, اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز مانگ لی جائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو بھی انشاءاللہ ضرور سنے گا انشاءاللہ.
تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آگے کی باتیں کل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تیسرے پارے کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اور جو سبق ہم سب کو ملتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔